فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ جس کی تلاوت کے شرف حاصل کیا۔ ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کے کلمات میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اس نے جو کہا وہ ہمیشہ کے لیے کہا، اور جسے اس نے جو بنایا وہ ہمیشہ کے لیے بنا دیا، اس لیے کہ وہ ماضی و حال اور مستقبل سب کا خالق ہے اور ساری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ لہٰذا جو وہ کہہ دیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے کہہ دیتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بندے میں اور خالق میں یہی فرق ہے کہ بندہ جب کلام کرتا ہے تو بہت سے بہت ماضی اور حال کو دیکھتا ہے، مستقبل پر اس کی نظر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ بندوں کا بنایا ہوا بدلا کرتا ہے اور بدل جاتا ہے۔ جسے آج بنا کے بٹھاتا ہے کل اسی کو کرسی سے اتارتا ہے، آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہتا ہے، اور پھر حالات کی دہائی دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ جب بناتا ہے تو ہر شے اس کے سامنے ہوتی ہے، اور جب ہر شے سامنے ہوتی ہے تو زمانہ بدلتا ہے مگر اللہ کا بنایا ہوا نہیں بدلتا ہے۔ اس لیے کہ حال کے حالات کے ساتھ کروٹیں بدلنے والے اور ہوتے ہیں، اور حال کو اپنے اعتبار سے بدل لینے والے اور ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم نے جو کچھ کہا وہ ہمیشہ کے لیے کہا، اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ اب یہ کہ کلامات الہی کیا ہے، تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے اور علماء اسلام بیان کرتے ہیں وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ صاحب اس سے مراد قرآن ہے، اور قرآن
بدلا نہیں کرتا۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن نہیں بدل سکتا، بلکہ یوں کہا جائے کہ قرآن لوگوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے، خود بدلنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اور یہ کلام الہی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ کائنات میں جب کچھ نہ تھا اس وقت سے لے کے اس وقت تک کہ جب کائنات میں کچھ نہ رہ جائے گا، سب کچھ قرآن میں جمع کر دیا گیا ہے۔ اب جب سب جمع ہو گیا ہے تو پھر قرآن ہم پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن قرآن کو اللہ نے معجزہ بنا کے نازل کیا ہے۔ اب یہاں پہ لوگ ہم سے یہی کہتے ہیں کہ صاحب معجزہ ہے، تو یہ معجزہ کیسے ہے اور کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ معجزہ بنا کے بھیجا گیا ہے؟ تو اس کا سب سے بڑا معجزہ ہی یہی ہے کہ یہ دیکھتے ہیں تو یہ بدلتا نہیں، جو آیت جہاں پر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اس آیت میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں، کسی سورے کو بدلا نہیں جا سکتا، قرآن کی کسی آیت کو کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو کہا صاحب یہی معجزہ ہے کہ یہ بدلتا نہیں ہے۔ اس سے ایک بات ہماری یہ بھی سمجھ میں آئی کہ معجزہ آپ اسے کہتے ہیں کہ جو بدلنے والا نہ ہو، جب نہیں بدلا جائے گا تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب جو نہ بدلے اسے آپ معجزہ مان لیں تو یہی آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ ہم نے قرآن کو دیکھا تو وہ آپ نہ بدل پائے، اور ہماری قوم کو اگر زمانے نے دیکھا تو اس قوم کو بھی کوئی بدل نہیں پایا۔ کل بھی یا حسین کہتے تھے، آج بھی یا حسین کہتے ہیں، اور آنے والے کل میں بھی ہمارے لبوں پر یا حسین ہی ہوگا۔ زمانے نے بہت روکنے کی کوشش کی، ہر طرح سے فتوے بھی لگائے گئے، اور یہ کہا گیا کہ صاحب لباس بدعت ہے، رونا بدعت ہے، ماتم کرنا بدعت ہے، ساری چیزوں کو بدعت قرار دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد بھی آج بھی جب حسینی سامنے آتا ہے تو سیاہ لباس وہ زیب تن کرتا ہوا نظر آتا ہے، زمان سے اگر پکارتا ہے تو وہ صرف مولا علی کو پکارتا ہے، ماتم کرتا ہے تو حسین کا ماتم کرتا ہے، ذکر کرتا ہے تو آل محمد کا ذکر کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ اب غور طلب یہ ہے کہ ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ آل محمد کا ذکر کرتے ہیں۔ زمانہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ کو ذکر ہی کرنا ہے تو کسی اور کا بھی ذکر کریں، کبھی کسی اور کی بھی تعریف کریں، کبھی کچھ اور بھی بیان کریں، آپ کے پاس گھوم پھر کے سوائے آل محمد کے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ دیکھیے ہم علی کا ذکر کر کے اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، اپنی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور کسی اور کا ذکر کر کے اس کے والوں کو ہم شرمندہ نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بڑی نازک سی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ میں نے کہا صاحب یہ کیسی بات ہے کہ آپ کسی اور کو شرمندہ کر دیں گے؟ ہاں یہی معاملہ ہے، اگر کسی کا بھی ذکر ہم کریں گے تو اس کے ماننے والے شرمندہ ہو جائیں گے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اگر کسی کی تعریف کرنے لگیے، ارے صاحب کیا کہنا، بڑے نمازی ہیں، بڑے سخی ہیں، بڑے شجاع ہیں، بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، بہت شریف آدمی ہیں، اور کسی نے کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ یہ تو ایسے ہیں اور ان کے والد ماجد ایسے تھے۔ آپ غور کر رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر والد کا ذکر ہونے لگے گا تو بیٹے کی ہر فضیلت پر پانی پھر جائے گا۔ دیکھیے پانی پھر جائے گا۔ اور ان کا صاحب صحیح ہے، ساری چیزیں آپ کی قبول ہیں، مگر کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ سارے فضائل ان کے ہیں، مگر یہ بھی تو دیکھیے بیٹے کیسے کے ہیں، دیکھیے بیٹے کیسے کے ہیں۔ اسی لیے ہم کسی کا ذکر نہیں کرتے، لیکن رسول اللہ نے علی کے ذکر کے لیے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، زینت دو اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے۔ مطلب یہ تھا کہ علی کا ذکر کرو،
تو نہ تم شرمندہ ہوگے اور نہ جس کے سامنے ذکر ہوگا وہ تمہیں شرمندہ کر پائے گا۔ اس لیے کہ جب علی کے ذکر کو زینت بتایا ہے مجلسوں کی تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب علی ابن ابی طالب کا چاہے جتنا تذکرہ کرتے رہو یا زینت ہی بنتا جائے گا، اس لیے کہ علی اسے کہتے ہیں کہ جس کا حال بھی زینت ہے، جس کا مستقبل بھی زینت ہے، جس کا ماضی بھی زینت ہے، جس کی اولاد بھی زینت ہے، جس کے اجداد بھی زینت ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات نے بھی جب اپنے آپ کو پہچنوایا ہے تو جناب ابو طالب کے نام سے پہچنوایا۔ آپ تاریخ پڑھیں، میں بہت ہی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں گفتگو ہوئی ہے تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، کہ علی ابن ابی طالب ہوں۔ جناب ابو طالب کا بھی تذکرہ کیا۔ جناب ابو طالب کا جب تذکرہ کیا ہے مولا کائنات نے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ علی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرا باپ تمہارے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے۔ اس سے پہلے میں نے شاید کسی مجلس میں آپ کے سامنے گزشتہ سال یا اس سے پہلے ایک بات عرض کی تھی کہ مولا کائنات کے لیے یہ ایک حدیث رسول اللہ نے بھی بیان کی، خود مولا علی نے بھی بیان کی، امام حسن علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، امام حسین نے بھی ارشاد فرمایا، اور معصومین سے بھی حدیث یہ موجود ہے کہ جب مولا علی کی بات آئی تو پھر فوراً یہ بیان کیا گیا کہ علی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں، علی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ دیکھیے ایک بات آپ کے سامنے اور عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی غور کرنے کی بات ہے، اس لیے کہ لوگ فوراً یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو مولا نے فرمایا، یہ تو امام نے فرمایا، یہ تو معصومین نے فرمایا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہمارے 8ویں سرکار حضرت امام علی اور رضا علیہ السلام امام رشید کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے اور ایک غلام ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، چاہنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، غلامی کا دم بھرنے والا ہے، علی علی کرنے والا ہے، ان کے دولت پر سجدہ کرنے والا ہے، ان کے فضائل بیان کرنے والا ہے، دیکھیں ان کے دولت پر رہنے والا ہے۔ اب وہ ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ علی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں، علی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ خالی ہمارا نہیں کہنا یہ ہے بلکہ رسول کا بھی یہی کہنا ہے، رسول کا بھی یہی کہنا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا تو ہمیں کیا سمجھتا ہے، تو نے یہ نہیں سنا کہ سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ لہذا جو نبی نے کہا ہے وہی میں کہوں گا اور جو میں کہوں گا وہی سب کہیں گے۔ ہمارے خاندان کے سب وہی کہ ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ نے ٹھیک کہا، لیکن اب یہ ثابت کیسے ہوگا؟ تو امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تو نے نبی کی یہ بھی حدیث سنی ہے کہ علی کی محبت کا نام ایمان ہے اور بغض کا نام کفر ہے؟ یہ حدیث سنی ہے؟ کہاں سنی ہے؟ یہ تو بہت مشہور حدیث ہے۔ کہ مانتا ہے؟ کہ بالکل مانتا ہوں۔ کہ جب مانتا ہے تو سمجھ لے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور جو صاحب ایمان ہے وہ جنتی ہے، اور علی کے بغض کا نام کفر ہے، اور جہاں کفر ہے وہ کافر ہے اور کافر کے لیے جہنم۔ کہاں ہماری سمجھ میں آتا ہے یہ بات صحیح ہے؟ کہ جب صحیح ہے تو اس حساب سے علی جنت اور جہنم کے بانٹنے والے ہیں یا نہیں؟ بس جیسے ہی کہا اس نے کہا بے شک آپ نے سچ کہا، آپ نے ثابت کر دیا۔ جب اس نے کہا آپ نے ثابت کر دیا تو چاہنے والا جو پہلو میں تھا اس نے کہا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بس جیسے ہی کہا سبحان اللہ، امام نے فرمایا تم تو چپ ہی رہو۔ غور کیا آپ نے، ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ امام نے فرمایا کہ تم تو چپ رہو، دیکھیے تم تو چپ رہو، اور وہ خاموش ہو گیا۔ اور اس کے بعد امام وہاں سے اٹھے اور دربار کے باہر تشریف لائے۔ جب باہر دربار کے تشریف لائے تو چاہنے والا بھی ساتھ ساتھ آیا۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میں نے تو آپ کی تعریف کی تھی، میں نے تو سبحان اللہ کہا تھا، میں نے تو ایسی بات ہے کہ آپ کی بات کے اوپر
تعریف کر رہا تھا، داد دے رہا تھا، آپ نے ہمیں کیوں چپ کر دیا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ جو کچھ میں نے وہاں کہا تھا وہ اس کے لیے تھا، تمہارے لیے نہیں تھا۔ دیکھیے تمہارے لیے نہیں تھا، کہ آقا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ وہ اس کے لیے بات کہی تھی، تمہارے لیے تو یہ ہے کہ روز محشر پل صراط پر میرے جد امیر المومنین کھڑے ہوں گے، اور جسے کہہ دیں گے تیرا ہے وہ جہنم چلا جائے گا، جسے کہیں گے میرا ہے وہ جنت چلا جائے گا۔ دیکھیے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خالی یہ نہ دیکھو کہ امام نے کہا ہے، بلکہ یہ بھی دیکھو کہ کس سے کہا ہے۔ دیکھیے کس سے کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام گفتگو کرتے تھے تو سامنے والے کو دیکھ کے گفتگو کرتے تھے۔ عوام کے لیے فضائل کچھ اور بیان کیے اور شیعوں کے لیے فضائل کچھ اور بیان کیے۔ ایک صلوات بڑھے محمد و آل محمد۔ ایک باواز بلند صلوات بھیجے ہیں محمد و آل محمد۔ بدر کا میدان ہے اور مشرکین کی طرف سے، کافروں کی طرف سے لشکر جمع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ کے بھی ساتھ کچھ لوگ ہیں، ایک چھوٹا سا لشکر ہے۔ بدر ایک کنواں ہے، اسی کے قریب کیونکہ لڑائی ہوئی ہے لہذا اسے بدر کی لڑائی کہتے ہیں، بدر کی جنگ کہتے ہیں۔ ہجرت کے بعد یہ پہلی لڑائی ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے، اور کافروں اور مشرکوں کی طرف سے 3 اشخاص پیغمبر کے لشکر کے مقابلے میں آئے۔ ایک شیبہ ہے، ولید ہے، مقابلے پر آئے ہیں۔ رسول اللہ نے انصار کو آواز دی کہ جاؤ مقابلے پر۔ ادھر سے عتبہ آ گیا ہے، شیبہ آ گیا ہے اور ولید آ گیا ہے۔ جب یہ سنا تو ادھر سے 3 آدمی نکلے، اور جب مقابلے پر پہنچے تو ادھر سے لشکر میں آنے والوں نے فوراً پوچھا کہ آ تو گئے ہو لڑنے، لیکن ذرا اپنا حسب نسب بیان کرو۔ بس یہ بڑی مشکل، بس یہ کام جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہر آدمی اپنا حسب نسب بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ نبی کی طرف سے گئے تھے تو اب انہیں نے پوچھا ہے، جب پوچھا ہے تو بیان تو کرنا ہی ہے۔ اور جب انہوں نے بیان کیا تو آنے والے ہنسنے لگے۔ اچھا آپ فلاں کے بیٹے ہیں، اچھا آپ کے باپ فلاں تھے، اچھا آپ اس قبیلے اور خاندان سے ہیں؟ کہا کہ جیسے آئے ہیں ویسے ہی واپس چلے جائیں۔ کہا کیوں؟ کہا اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم آپ سے جنگ کریں۔ غور کیا آپ، ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں سب آسمان کے تارے ہیں اور سب اصحاب ہیں، سب اصحاب ہیں، اما ایسے بھی تو تھے جنہیں نے کافروں نے انہیں اپنے برابر کا نہ سمجھا۔ ایک صلوات بڑھے محمد و آل محمد۔ کہا ہمیں آپ سے نہیں لڑنا ہے، آپ واپس جائیں۔ دیکھیے آپ واپس جائیں، اور جب یہ کہا واپس جائیں تو پھر ادھر سے مولائے کائنات چلے، مولائے کائنات چلے، جناب حمزہ چلے، دیکھیے حمزہ چلے، عبیدہ چلے، 3 آدمی ادھر سے مقابلے پر نکلے۔ اور جب یہ مقابلے پر پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی تعریف
انہی نے اپنے شجرے بیان کیے۔ مولا علی کیونکہ سب سے کم سن تھے، لہذا آنے والوں نے علی کی طرف دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ آپ کس کے فرزند ہیں؟ علی نے مسکرا کے فرمایا کہ میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، مجھے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ بس جیسے ہی سنا کہ اب آنے والے جو مقابلے پر آئے ہیں وہ ٹھیک ہے، ان سے جنگ ہو سکتی، جنگ ہو سکتی۔ ایک جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں، آنے والے کافر تھے، مشرک تھے، غلط تھے، رسول سے لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ابو طالب کا نام سنا تو وہ بھی یہ نہ کہہ پائے کہ وہ تو ہم میں سے تھے۔ غور کر رہے ہیں، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھیا کافر اور مشرک بھی ابو طالب کے ایمان پر شک نہ کر سکے۔ اب جو ان کے ایمان پر شک کرے وہ تو کافروں مشرکوں سے بھی بدتر نظر آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حیدر ہو کے حسنین کے سجاد خدا ہو، باقر ہو کے زعفر ہو کے موسیٰ کی رضا ہو، جب بات تکی ہو کہ نکی مست دعا ہو، جب بات تکی ہو کہ نکی مست دعا ہو، جب بات تکی جست کی ہو کہ دعا ہو۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد، آئی ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ جنگ شروع ہوئی، علی کے مقابلے میں جو تھا علی نے اسے واصل جہنم کیا۔ عبیدہ زخمی ہوئے، علی تلوار لے کے آگے بڑھے اور جس نے زخمی کیا تھا علی نے اسے بھی قتل کر دیا۔ اب موڑ کے دیکھا تو دیکھا جناب حمزہ ہیں، امت مقابل موجود ہے، تلواریں چل رہی ہیں۔ علی کھڑے ہو کے مسکرا کے دیکھنے لگے، وہاں تلوار چل رہی ہے، میدان میں کھڑے ہو کے مسکرا دینا یہ صرف ہمارے مولا کی شان ہے۔ علی کھڑے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آخر میں آ کے دونوں کی تلواریں ٹوٹ گئیں، اور جب دونوں کی تلواریں ٹوٹ گئیں تو آپس میں ہاتھ پیروں سے لڑائی شروع ہو گئی، اور جب ہاتھ پیروں سے لڑائی شروع ہو گئی تو ایک مرتبہ مولائے کائنات نے دیکھا کہ بہت دیر ہو رہی ہے، لہذا جلدی دوسرا آ جائے تو بہتر ہے۔ آگے بڑھے، آگے بڑھے، اور اس کے بعد غور کیا تو جناب حمزہ چونکہ بالاقد تھے، لہذا آنے والا اور یہ دونوں برابر سے کھڑے ہوئے تھے کہ مولائے کائنات نے تلوار کو نکالا اور اپنے چچا حمزہ سے کہا کہ چچا ذرا سر جھکا لیجئے۔ بس جیسے ہی کہا جناب حمزہ نے اپنے سر کو اس کے سینے تک جھکایا، اور جب سینے تک جھکایا تو مولا نے فرمایا اب اٹھائیے۔ اب جو اٹھایا تو دیکھا کہ حمزہ کا سر تو بلند تھا لیکن سامنے والے کے بدن پر سر ہی نہیں تھا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اس جنگ میں 70 آدمی مارے گئے، اور ادھر کیونکہ بہت کم تھے لہذا اللہ نے ملائکہ کو بھی بھیجا، ملائکہ بھی لڑے، اصحاب بھی لڑے اور علی بھی لڑے۔ تاریخ نے کہا آدھے سے زیادہ مولا علی نے قتل کیے، اور باقی جو قتل ہوئے وہ اصحاب نے اور ملائکہ نے مل کے قتل کیے۔
کوئی کیا مقابلہ کرے گا مولا علی کا؟ نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ کون مقابلہ کرے گا؟ اما اصحاب و ملائکہ مل کے بھی وہ کام انجام نہ دے سکے جو تنہا علی نے کام انجام دیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد علیہ، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ ہر منزل پر مولا کائنات نے اپنی فضیلت بتائی۔ میں آپ کو یہاں تک اس لیے لایا کہ اب لوگ بھی آ گئے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، نسب اور ہے، حسب اور، سنیے نسب اور ہے اور حسب اور۔ آدمی کبھی نسب کے ذریعے پہچانا جاتا اور آدمی کبھی حسب کے ذریعے پہچانا جاتا۔ کبھی نسب کے ذریعے سے پہچان ہوتی اور کبھی حسب کے ذریعے سے پہچان ہوتی۔ نسب کسے کہتے ہیں؟ تو ان کا فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں کا نواسہ ہے، فلاں خاندان سے ہے، فلاں قبیلے سے ہے۔ یہ سب جو بیان ہو رہا ہے یہ ہے نسب۔ انسان کے اجداد کے ذریعے سے جب پہچان ہو رہی ہے تو وہ ہے نسب۔ حسب کا معاملہ الگ۔ حسب ورثے میں نہیں ملتا، خاندانی ورثہ نہیں ہے، بلکہ حسب انسان خود بناتا، اپنی پہچان خود بناتا۔ شاعر ہو گیا تو شاعری ورثے میں نہیں ملے گی، خود محنت کی، اچھے سے اچھے شعر سنائے۔ خطیب ہو گیا، خطابت ورثے میں نہیں ملے گی، خود محنت کر کے خطیب ہو گیا۔ وکیل ہو گیا تو وکالت ورثے میں نہیں آئے گی، پڑھنا پڑے گا۔ ڈاکٹر بن گیا تو محنت کر کے ڈاکٹر بنا، خود حاصل کیا۔ تو جو کچھ خود حاصل کرے اسے حسب کہتے ہیں، اور جو ورثے میں ملے اسے نسب کہتے ہیں۔ دیکھیے اسے نسب کہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا نسب مضبوط ہوتا ہے اور حسب کمزور ہوتا ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسب مضبوط ہوتا ہے اور نسب کمزور ہوتا ہے۔ کسی بڑے باپ کا بیٹا ہے تو نسب مضبوط ہے لیکن حرکتیں چھوٹی چھوٹی کر رہا ہے، حسب کمزور۔ بڑے شاعر کا بیٹا ہے، نسب مضبوط ہے، خود شاعر نہیں ہے، حسب کمزور۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ حسب مضبوط ہوتا ہے اور نسب کمزور ہوتا ہے۔ بہت اچھا شاعر ہے، حسب مضبوط ہے، لیکن باپ شاعری نہیں کرتے تھے، نسب کمزور۔ بڑی محنت کر کے اس نے پیسہ جمع کر لیا ہے، دولت مند ہے، حسب مضبوط ہے، لیکن باپ نے غربت میں زندگی گزاری تو نسب کمزور۔ لیکن نسب کمزور ہے۔ پورے توجہ سنیے گا، بڑی عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے کہ باپ مر گئے اندھیرے میں اور بیٹے کا نام چراغ علی۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ، ایک باواز بلند صلوات بھیجے محمد۔ یہ بھی ہوا ہے، یہ میں نے کسی وجہ سے ایک جملہ کہہ دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔
سے نہیں، ایک ذرا زوردار بآواز بلند مجلس انشاءاللہ وقت کے اندر ختم ہو جائے گی. بس میں ایک ہی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی حسب مضبوط ہوتا ہے، کبھی نسب مضبوط ہوتا ہے. یہ ساری مثالیں میں نے آپ کو اپنی اور آپ کی طرف سے دے دیں. اب ذرا تاریخ کے حوالے سے بھی دیکھ لیجئے. ایسے مل جائیں گے کہ نسب مضبوط، حسب کمزور، اور ایسے بھی مل جائیں گے کہ نسب کمزور اور حسب مضبوط. ماشاءاللہ سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے، میں اشارہ کروں گا، زیادہ مجھے کھل کے بات کرنے پر مجبور نہ کیجیے. نوح کا بیٹا نسب مضبوط ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن خود کافر مر گیا، حسب کمزور. نسب مضبوط ہے، حسب کمزور ہے. اور اسی کے برعکس محمد ابن ابی بکر دیکھیے، اس بات پر تو سب کو واہ واہ کرنا چاہیے. ایک بآواز بلند صلوات بھیجیے. ظاہر سی بات ہے کہ نسب کمزور ہے. محمد ابن ابی بکر نسب کمزور ہے اور حسب اتنا مضبوط ہے کہ مولا علی نے فرمایا میرا بیٹا ہے. آپ نے غور فرمایا میرا بیٹا ہے. تو کبھی حسب مضبوط، کبھی نسب مضبوط. اسی کو حسب اور نسب کہتے ہیں. حسب سے بھی پہچانا جاتا ہے اور نسب سے بھی پہچانا جاتا ہے. اب رسول اللہ کی ایک حدیث سناؤں، سامنے کی حدیث، بچے بچے کو یاد. حسین منی وانا من الحسین، حسین میرا مجھ سے اور میں حسین سے. حسین مجھ سے، میں حسین سے. حسین مجھ سے. سب جانتے ہیں کہ نواسہ نانا سے ہوتا ہے، نہیں غور کر رہے ہیں. لیکن وانا من الحسین یہ جملہ بتا رہا ہے کہ نانا نواسے سے ہے، نہیں غور کیا آپ. اس حدیث میں حسین کا نسب بھی ہے اور حسب بھی ہے. ہائے 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 ہائے. ارے اس فضیلت کے گوشے کو اگر آپ نہ سمجھیں گے تو کوئی نہیں سمجھے. حسین و منی یہ حسین کا نسب ہے، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن یہ حسین کا حسب ہے. حسین نے خود یہ حاصل کیا ہے مرتبہ کہ 61 ہجری تک حسین و منی 61 ہجری تک حسین و منی، 61 ہجری کے بعد وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن. اب اگر میں ایک جملہ کہوں کہ رسالت سے حسین کو پہچانو اور حسین سے رسالت کو پہچانو، حسین سے رسالت کو پہچانو، تو شاید یہ جملہ غلط نہ ہوگا کہ حسین کے نسب کو بھی نبوت کہتے ہیں، حسب کو بھی نبوت کہتے ہیں. اور اسی کو معجزہ کیا، شہرک کٹا کے اس نے عجب معجزہ کیا. شہرک کے جو قریب تھا اس کو بچا لیا. جو بچ گیا ہے اس کو خدا کہہ رہے ہو. جس نے
خدا بچایا تم اس کو کہو گے کیا؟ نعرہ 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 حیدری۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجے حسین منی وانا من الحسین۔ جتنا مضبوط نسب ہے اتنا ہی مضبوط حسین کا حسب ہے، حسین کا حسب ہے۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ حسین کے نسب کو بھی نبوت کہتے ہیں، حسین کے حسب کو بھی نبوت کہتے ہیں، اور اگر اسی حدیث سے رسالت کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لو کہ محمد اسے کہتے ہیں جس کے نسب کا نام بھی حسین ہے، حسب کا نام بھی حسین۔ ایک بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ کربلا میں آخری سجدہ، بقائے معرفت تھا کربلا میں آخری سجدہ، اگر تاخیر ہو جاتی خدا تبدیل ہو جاتا۔ خدا تبدیل ہو جاتا۔ کربلا کا واقعہ ہی ایسا ہے، اور یہ گھرانہ ہی ایسا ہے جو وحدانیت کو ثابت کر رہا ہے۔ تبھی تو کاظم جرولی نے کہا کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ ان کے ہونے سے اس کا ہونا ثابت ہوتا ہے، ان کے ہونے سے اس کا ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جناب فیض صاحب کے گھر کے اوپر میں نے شاید آج صبح ہی ایک جملہ کہا تھا کہ عبادت تو سب کرتے ہیں، سجدہ تو سب کرتے ہیں، لیکن یقین جانیے ہم سجدے کر کے اپنی بندگی کو ظاہر کرتے ہیں، اور یہ سجدے کر کے اس کی الوہیت کو ثابت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم ان کے سجدے سے وہ لائق سجدہ ثابت ہوتا ہے، ان کے سجدے سے وہ لائق سجدہ ثابت ہوتا ہے۔ کوئی کیا مقابلہ کرے گا مولائے کائنات کا؟ چھوٹے چھوٹے چھٹبھئیے جو روز چلے آتے ہیں مقابلے پر، ایسا ہونا چاہیے اور ویسا ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، شیعوں کے ہاں یہ ہوتا ہے اور شیعوں کے ہاں وہ ہوتا ہے۔ اب اپنے گھروں میں دیکھو کیا ہوتا ہے، زبان نہ کھلواؤ تو بہتر ہے۔ بڑی نازک سی بات عرض کر رہا ہوں، ہمارے چکر میں نہ پڑو، ہمارے چکر میں نہ پڑو۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث ابھی بیان کی تھی کہ مولائے کائنات کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ علی نے بھی فرمایا کہ میں جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہوں۔ امام حسن نے بھی فرمایا میرا بابا جنت و جہنم کا بانٹنے والا ہے، اور معصومین نے بھی کہا کہ علی جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ شاید 2 سال پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ اس بات پر بڑا زور ہے کہ یہ جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں، یہ جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں، یہ جنت و جہنم کے بانٹنے والے ہیں۔ وجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ جنت و جہنم کے بانٹنے والے کیسے ہیں؟ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ کہاں جائیں گے؟ اسی لیے نبی نے کہا کہ جنت و جہنم کے بانٹنے والے یہی ہیں۔ علی نے فرمایا تم اپنے بات کی فکر کرو، ہمارے بات کی فکر نہ کرو۔ ایک صلوات بھیجے۔ ایسے نہیں، آواز ذرا کم آئی۔ نعرہ حیدری، حیدری۔ تو عزیزان محترم، یہ گھرانہ ایسا گھرانہ کہ جس کا جیسا کوئی گھرانہ نہیں۔
لیکن افسوس کہ اسی کو چھوڑا گیا اور ظلم پر ظلم ڈھائے گئے. کیا عرض کروں، آپ یہاں رونے کے لیے آئے ہیں. زمانہ یہی کہتا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ صاحب ذاکرین جو ہیں وہ رلانے کے لیے کچھ بھی پڑھ دیتے ہیں کہ مجمع رو دے اور مجلس کامیاب ہو جائے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہیں. ایک بات تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی رلانے کے لیے پڑھتا ہے تو کوئی غلط کام نہیں کرتا، اس لیے کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ من بکا باپ کا و تباہ کا، جو روئے یا رلائے یا سوگوار شکل اختیار کرے اس پر جنت واجب ہو جاتی. رونے کا بھی تذکرہ ہے، رلانے کا بھی تذکرہ ہے. اور یہ بات ہے کہ صاحب رلانے کے لیے پڑھ دیتے ہیں، رلانے کے لیے پڑھ دیتے ہیں. آج میں اس باغ والی کوٹھی سے، ممبر سے آپ سب حضرات کو ساتھ لے کے عزائے حسین پر بھونکنے والے ہر کتے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس میں آؤ اور آ کے دیکھو کہ عزادار کیسے روتے ہیں. ابھی میں نے مصائب نہیں شروع کیے ہیں. اس مجمع کو صرف اور صرف میں ایک بات یاد دلاؤں گا، اور نہ روئے تو میرا نام بدل دے. اور وہ بات یہ ہے کہ آج محرم کی 6 تاریخ ہو گئی. آؤ دیکھو، آنکھوں میں آنسو ہیں، آوازیں بلند ہو گئیں. 6 تاریخ ہو جانے کا مطلب جانتے ہیں؟ 6 دن گزر گئے. 6 دن گزر گئے حسین پر رونے. آج حسین کے کڑیل جوان کا ماتم ہوتا ہے. کون کڑیل جوان؟ جو شبیہ ہے پیغمبر ہے، رسول اللہ کی صورت لے کے آئے، نبی کی سیرت لے کے آئے. 18 برس کا شہزادہ آقا حسین کے پاس، حسین کے ہر کام میں مدد کرنے والا. جب حسین لاشا اٹھانے جاتے تھے علی اکبر ساتھ ساتھ جاتے تھے. کیا عالم تھا. اہل حرم شہزادہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کے نبی کو یاد کرتے تھے. زینب نے بڑی محنت سے پالا تھا. شب عاشور ہر خیمے کے سامنے سے حسین گزرے، اور جب ہر خیمے کے سامنے سے گزرے تو دیکھا ہر ماں اپنے بچے کو بٹھائے ہوئے سمجھا رہی، بچوں کل قربانی کا دن ہے، اپنی جان قربان کر دے. حسین آگے بڑھتے بڑھتے بی بی لیلہ کے خیمے کے در پر جا کے رک گئے. اندر کا منظر آپ کے سامنے عرض کروں. لیلہ خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں، کڑیل جوان لیلہ کے زانو پر سر رکھے ہوئے ہے. لیلہ ایک چراغ جلائے ہوئے ہیں، اور اس چراغ کی روشنی میں شہزادہ علی اکبر کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. اپنے ہاتھوں سے گیسوؤں میں بھری ہوئی خاک کو صاف کرتی جاتی ہے.
کبھی پیشانی پر بوسہ دیتی ہیں، کبھی رخسار چومتی ہیں، کبھی سینے کا بوسہ دیتی ہیں، اور فرماتی ہیں کل میرا یہ چاند خاک اور خون بھرا ہوا۔ حسین دیکھتے رہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہوا یہ تھا کہ شہزادے کو جناب لیلا نے بلایا اور شہزادہ خیمے میں آیا۔ ماں نے آواز دی میرے لال میرے قریب آؤ۔ علی اکبر قریب آ گئے۔ جب قریب آ گئے تو ایک مرتبہ شہزادی لیلا نے فرمایا میرے لال میں کون ہوں؟ کہا آپ ماں ہیں۔ کہا تمہاری ماں کی یہ خواہش ہے کہ یہ رات تو آخری رات ہے، علی اکبر کچھ دیر میری گود میں سر رکھ کے لیٹ جاؤ۔ علی اکبر لیٹ گئے۔ لیلا چہرہ دیکھتی رہی، آنسو بہاتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد شہزادہ انگڑائی لے کے اٹھا، اماں اب بہت دیر ہو گئی، بابا اکیلے باہر ہوں گے، جاؤ میرے لال جاؤ۔ شہزادہ علی اکبر پھر باہر آئے۔ اب جو باہر آئے تو آقا عباس کی نظر پڑی، آگے بڑھے، بازو پکڑا، میرے لال ذرا میرے ساتھ آؤ۔ چچا کہاں لیے جاتے ہیں؟ کہا آؤ میرے ساتھ آؤ۔ شہزادے کو لیے ہوئے اپنے خیمے میں پہنچے، ایک بلند جگہ کو تلاش کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے لال یہاں بیٹھ جاؤ۔ علی اکبر نے حکم کی تعمیل کی، بیٹھ گئے۔ اور جب شہزادہ بیٹھ گیا تو آقا عباس سامنے دو زانو ہو کے نیچے بیٹھ گئے۔ بس جیسے ہی آقا عباس بیٹھے علی اکبر فوراً کھڑے ہو گئے۔ اے چچا یہ کیا؟ آپ نیچے بیٹھے میں بلندی پر بیٹھوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں میرے لال میں کہہ رہا ہوں بیٹھے رہو، میں کہہ رہا ہوں بیٹھے رہو۔ علی اکبر پھر بیٹھ گئے، پھر کھڑے ہوئے، پھر بٹھا دیا۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے کہا چچا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا میرے لال یہ آخری رات ہے، میں چاہتا ہوں اس رات کو تمہارے چہرے کو دیکھتے دیکھتے کاٹ دوں۔ چچا بھتیجے گلے لگ کے بہت دیر تک روتے رہے۔ صبح نمودار ہو گئی، لاشیں آ گئے، جنازے آ چکے، عباس کا علم آ گیا، قاسم کی پامال لاش کے ٹکڑے آ گئے۔ علی اکبر ساتھ ساتھ رہے۔ اب کوئی نہیں بچا۔ جب کوئی نہیں بچا تو آقا شہزادہ علی اکبر آقا حسین کے پاس آئے، بابا اجازت دیجئے۔ حسین نے فرمایا تم میرے لال شبیہ پیغمبر ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اجازت لینا ہے تو خیمے میں جاؤ، زینب اور لیلا سے اجازت لو۔ شہزادہ خیمے میں آیا۔ اب جو خیمے سے نکلنے لگے تو مورخ نے لکھا کہ شہزادہ اس طرح سے خیمے سے نکلا جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ نکلتا۔ علی اکبر خیمے سے باہر آ گئے، گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ حسین نے آگے بڑھ کے بازو پکڑا، میرے لال کیا لیلا اور زینب دونوں نے اجازت دے دی؟ کہا بابا دونوں نے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے میرے لال جاؤ، خدا حافظ، تم جا رہے ہو میں بھی آنے والا ہوں، بابا مل جائے تو انہیں میرا سلام کہنا۔ علی اکبر چلے گئے۔ مجھے شہادت نہیں عرض کرنا ہے لیکن آپ میدان میں پہنچے، تصور کیجئے اور آنسو بہائیے۔ میدان میں پہنچے، تلوار چل رہی تھی، ادھر حسین دیکھ رہے تھے کہ ایک مرتبہ سنان کا نیزہ چلا۔ خدا کسی باپ کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا۔ اب جو نیزے کو آتے ہوئے دیکھا، حسین نے آواز دی یا علی یا علی۔ نیزے کی علی سینے میں ٹوٹ گئی، گھوڑے پر ڈگمگائے، گھوڑے پر ڈگمگائے۔ ادھر سے حسین چلے،
آواز دیتے تھے اے علی اکبر، اے علی اکبر، علی اکبر کہاؤ، علی اکبر کہاؤ۔ ایک طرف سے آواز آئی اے بابا الیہ 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 الیہ، آواز پر چلے، سامنے لاشا نظر آیا۔ آپ سنیں گے کیا ہوا؟ حسین نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا اور کولیوں کے بھل چلتے ہوئے علی اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ اے میرے لال، تیرا باپ آ گیا، تیرا باپ آ گیا۔ آواز دی، کہاں زخم آیا؟ کہ نیزے کی علی سینے میں ٹوٹ گئی، کانپتے ہوئے ہاتھ کو بڑھایا، زخم کو ٹٹولا، نیزے کی علی کو چٹکی میں پکڑا، دوسرا ہاتھ زخم پر رکھا، نجف کا رخ کیا۔ اے بابا، خیبر کا در اکھاڑنا آسان تھا، کریل جوان کے سینے سے پرچھی کی علی کا اجراؤ۔ یا علی آئیے، نیزے کی علی کو کھینچنا شروع کیا، دھیرے دھیرے نیزے کی علی باہر نکلی، علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا، علی اکبر سے ڈار گئے، منہ پر منہ رکھ دیا۔ واہ حسین، واہ علیہ سے اور ظلم و قوم المطلبون۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ۔